بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حکومت کی ابتدائی تاریخ میں جن صحابہ کرام نے خدمت خلق اور رفاع عامہ کے انفرادی اور اجتماعی کام کی بنیادیں رکھیں، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ نے انفرادی طور پر خدمت خلق کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر رفاع عامہ کے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ آپ کے انفرادی کاموں کی تفصیل اگرچہ کم ملتی ہے، تاہم نمونہ کے طور پر کچھ واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ کی پیدائش سن 583 ہے۔ ان کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدی بن کعب پر ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ختم تھا۔ آپ نسب دانی، شہ سواری، سپہ گری، پہلوانی اور تقریر کرنے میں ماہر تھے۔ آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور آپ نے قریش کی سفارت کاری بھی کی۔ مدینہ منورہ میں ایک نابینا عورت رہتی تھی جس کے گھریلو کام کاج کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے، لیکن چند روز بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان سے پہلے کوئی اور شخص آ کر اس عورت کے تمام کام کاج کر جاتا ہے۔ ان کو اب یہ معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ یہ کون شخص ہے۔ ایک شب وہ اس کی نگرانی کے لیے چھپ کر بیٹھے رہے تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ شخص حضرت ابوبکر تھے، جو خلیفہ ہونے کے باوجود پوشیدہ طور پر اس نابینا عورت کے گھر آتے اور اس کے گھریلو کام کر جاتے تھے۔ غلاموں کے ساتھ انفرادی برتاؤ میں اکثر غلاموں کو بلا کر ساتھ کھانا کھلایا کرتے اور حاضرین کو سنا کر کہتے تھے کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے ساتھ کھانے سے عار ہے۔ سرداران فوج کو لکھ بھیجا کہ تمہارا کوئی غلام کسی قوم کو امان دے تو وہ امان تمام مسلمانوں کی طرف سے سمجھی جائے اور فوج کو اس کا پابند ہونا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگرچہ غلامی کو بالکل ختم نہیں کیا، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کے رواج کو کم کر دیا اور جس قدر قائم رکھا اس خوبی سے رکھا کہ غلامی نہیں بلکہ برادری اور ہمسری رہ گئی۔ عرب میں تو انہوں نے سرے سے اس کا استحصال کر دیا۔ چنانچہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے ساتھ ہی پہلا کام یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو عربی قبائل مرتدہ لونڈی اور غلام بنائے گئے تھے سب آزاد کر دیے، اور اس کے ساتھ یہ اصول قائم کر دیا کہ اہل عرب کسی کے غلام نہیں ہو سکتے۔ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ عربی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر انہوں نے یہ حکم دیا کہ غلاموں کو اپنے قریبی عزیز و اقارب سے جدا نہ کیا جائے، جیسے باپ بیٹا، ماں بیٹی اور بیٹا اور سگے بھائی بہنیں ایک ساتھ خرید و فروخت ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلاموں کے ساتھ مساوات، احترام اور عزت و برتاؤ کا نتیجہ تھا کہ غلاموں میں بڑے ائمہ حدیث، فقیہ اور عالم بنے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر میں فسطاط شہر آباد کیا تو سرکاری عمارتوں کے ساتھ ایک مکان خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی تعمیر کروایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں لکھ بھیجا کہ یہ میرے کس کام کا ہے، اسے کسی اجتماعی کام میں لگایا جائے تو وہاں بازار آباد کرایا گیا۔ یہ ان کی اجتماعی سوچ کی ایک جھلک تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، ان میں ایک رفاع عامہ کے وہ کام ہیں جو آپ نے بڑے وسیع پیمانے پر کروائے، جو طویل عرصے تک لوگوں کو نفع دیتے رہے۔ پھر یہی کام آنے والے خلفاء، سربراہان مملکت اور بادشاہوں کے لیے نمونہ بنے۔ ان میں سے کچھ کو مثال کے طور پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ بصرہ میں ان دنوں میٹھے پانی کی سخت کمی تھی اور 6 میل سے پانی لایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے لوگوں کی شکایت پر ابو موسیٰ اشعری کو دجلہ سے نہر کھود کر پانی لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دجلہ سے 9 میل لمبی نہر کھود کر بصرہ لائی گئی اور گھر گھر میٹھا پانی پہنچایا گیا۔ اس نہر کو نہر ابی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک نہر تعمیر کروائی جسے نہر معقل کہا جاتا ہے۔ یہ نہر دجلہ سے کاٹ کر لائی گئی۔ اس کی تیاری کا کام معقل بن یسار کے ذمہ تھا، اس لیے ان کے نام سے یہ مشہور ہو گئی۔
تیسرے نمبر پر جو نہر تھی وہ نہر سعد انبار والوں کے مطالبے پر نکالی گئی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی گورنری کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر یہ نہر نکالی تھی، اور پھر یہ سعد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مصر میں سب سے بڑی فائدہ رساں نہر جو حضرت عمر کے خاص حکم سے بنی، یہ وہ نہر تھی جو نہر امیر المومنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نہر کے ذریعے دریائے نیل کو بحر کلزم سے ملایا گیا۔ یہ نہر 69 میل لمبی تھی اور 6 ماہ میں تیار ہو گئی۔ یہ تجارتی اور سواری کے جہازوں کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ دریائے نیل سے بحر کلزم میں جہاز آ کر جدہ اور عرب کے دیگر حصوں میں پہنچتے تھے۔ اس سے مصر اور عرب کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ تجارت بڑھی اور قحط کے دنوں میں اناج بھی پہنچتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف نوعیت کی عمارتیں بھی بنوائیں، مساجد تعمیر کروائیں جن کی تعداد 4000 ہے، فوجی چھاونیاں، دفاتر، دارالامارہ، قید خانے وغیرہ۔ ان عمارتوں میں سے صرف ان کا تذکرہ کیا جائے گا جو رفاع عامہ اور سماجی خدمات سے متعلق تھیں۔ جیسا کہ مہمان خانوں کی عمارتیں اس لیے تعمیر کی گئیں کہ باہر سے آنے والے جو 2-4 دن کے لیے شہر میں آتے جاتے تھے وہ ان مکانات میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ کوفہ میں جو مہمان خانہ بنا اس کی نسبت علامہ احمد بلازری نے لکھا، انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کے قیام کے لیے مکان بنایا جائے۔ مدینہ منورہ میں مہمان خانہ 17 ہجری میں تعمیر ہوا۔ ابن حبان نے کتاب الشکات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ علم میں رہے کہ اس وقت تک سادگی کا زمانہ تھا، لہٰذا یہ عمارتیں کچی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رفاع عامہ کے لیے سڑکیں اور پل بنانے کا خاص اہتمام کیا۔ یہ دونوں طریقوں سے کیا گیا۔ ایک حکومت کی طرف سے بیت المال سے تعمیر کا کام ہوتا تھا، دوسرا مفتوحہ علاقوں اور مفتوحہ قوموں کی طرف سے بھی ہوتا تھا۔ ان سے باقاعدہ معاہدہ ہوتا تھا کہ وہ سڑک پل وغیرہ اپنے اہتمام سے اور اپنے خرچ سے بنوائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام فتح کیا تو شرائط میں یہ کام بھی شامل تھا۔ ان شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھولے بھٹکے لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور نہروں پر اپنے خرچ سے پل بھی بنائیں گے۔ مکہ مکرمہ اگرچہ متوں سے تمام خلق کا قبلہ گاہ تھا، لیکن اس کے راستے بالکل ویران اور بے آب و گیا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 71 ہجری میں جب مکہ مکرمہ گئے تو یہ حالت محسوس کی اور ہر منزل پر چوکیاں، سرائیں اور چشمے تیار کرنے کا حکم صادر کیا۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ جس سال انہوں نے عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا تو واپسی پر حکم دیا کہ وہ سفری منزلیں جو حرمین کے درمیان ہیں ان میں سایہ اور آرام کرنے کے لیے جگہ کا بندوبست کیا جائے۔ وہ کنویں جو مٹی سے اٹ گئے ہیں انہیں صاف کیا جائے، اور جہاں پانی کے کنویں نہیں ہیں وہاں کنویں کھودے جائیں تاکہ حجاج کو سفر میں سہولتیں حاصل ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہتمام کیا تھا کہ ان کے زیر انتظام مسکینوں میں جس قدر اپاہج، بوڑھے اور مفلوج وغیرہ ہوں گے ان کے لیے تنخواہیں بیت المال سے مقرر کر دی جائیں۔ لاکھوں آدمی فوجی دفتر میں داخل تھے جن کو گھر بیٹھے خوراک ملتی تھی۔ یہ وظیفہ ان کی غذائی ضروریات کے لیے کافی تھا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ کیا غلام کے لیے بھی؟ فرمایا ہاں، غلام کے لیے بھی۔ غرباء اور مساکین کے لیے بلا تخصیص مذہب حکم تھا کہ بیت المال سے ان کے لیے روزینے وظیفے مقرر کر دیے جائیں۔ اکثر شہروں میں مہمانوں کے لیے مہمان خانے بھی تعمیر کروائے گئے جہاں مسافروں کو بیت المال کی طرف سے کھانا ملتا تھا۔ چنانچہ کوفہ کے مہمان خانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو لنگر خانہ تھا اکثر وہاں خود جا کر اپنے اہتمام سے کھانا کھلواتے تھے۔ وہ گمنام بچے جن کو مائیں شاہراہ پر ڈال جاتی تھیں ان کے لیے 81 ہجری میں یہ انتظام کیا کہ جہاں اس قسم کا بچہ ملے اس کے دودھ پلانے اور دیگر مصارف کا انتظام بیت المال سے کیا جائے۔ چنانچہ ان مصارف کے لیے 100 درہم سالانہ مقرر ہوئے تھے، پھر سال بسال ان میں اضافہ ہوتا تھا۔ پاکستان میں یہ طریقہ عبدالستار عیدی نے اختیار کیا ہوا تھا۔ یتیموں کی پرورش اگر ان کی جائیداد ہوتی تھی تو اس کی حفاظت کا نہایت اچھا اہتمام کرتے تھے اور اکثر تجارت کے ذریعے اسے ترقی دیتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ حکم بن ابی العاص سے کہا کہ میرے پاس یتیموں کا جو مال جمع ہے
وہ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے گھٹتا جا رہا ہے۔ تم اس کو تجارت میں لگاؤ اور جو نفع ہو واپس کر دو۔ چنانچہ 10,000 کی رقم حوالہ کی اور وہ بڑھتے بڑھتے لاکھ تک پہنچ گئی۔ 81 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا تو عجب سرگرمی ظاہر کی۔ اول بیت المال کا تمام نقد و غلہ صرف کیا، پھر تمام صوبوں کے افسروں کو لکھا کہ ہر جگہ سے غلہ روانہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 4,000 اونٹ غلہ سے لدے ہوئے بھیجے۔ عمر بن العاص نے بحر کلزم کی راہ سے 20 جہاز روانہ کیے، جن میں ایک ایک میں 3,000 اردب غلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان جہازوں کے ملاحظہ کے لیے خود بندرگاہ تک گئے، جس کا نام جار تھا اور مدینہ منورہ سے 3 منزل ہے۔ بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے اور زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قحط زدوں کا نقشہ بنائیں۔ چنانچہ بقید نام اور مقدار غلہ رجسٹر تیار ہوا۔ ہر شخص کو چیک یعنی پرچہ تقسیم کیا گیا، جس کے مطابق اس کو روزانہ غلہ ملتا تھا۔ چیک پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مہر ثبت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر روز 20 اونٹ خود اپنے اہتمام سے ذبح کرواتے تھے اور قحط زدوں کو کھانا پکوا کر کھلاتے تھے۔ اس موقع پر یہ بات خاص طور پر بتا دینے کے قابل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اگرچہ ملک کی پرورش اور پرداخت کا اتنا کچھ اہتمام تھا، لیکن ان کی فیاضی ایشیائی قسم کی فیاضی نہ تھی، جس کا نتیجہ کاہلی اور مفت خوری کا رواج دنیا میں ہوتا ہے۔ ایشیائی سلاطین و امراء کی فیاضیوں کا ذکر عموماً بڑے ذوق و شوق سے کیا جاتا ہے، لیکن لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اس سے جہاں ایک بادشاہ کی تعریف ہوتی ہے تو دوسری طرف قوم کا بھکاری ہونا اور انعام و بخشش پر رو لگائے بیٹھے رہنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہی ایشیائی فیاضیاں تھیں جس نے آج ہماری قوم میں لاکھوں آدمی ایسے پیدا کر دیے ہیں جو خود ہاتھ پاؤں ہلانا نہیں چاہتے اور نظر و نیاز وغیرہ پر اوقات بسر کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے بے خبر نہ تھے۔ وہ اس بات کی سخت کوشش کرتے تھے کہ لوگوں میں کاہلی اور مفت خوری کا مادہ پیدا نہ ہونے پائے۔ جن لوگوں کی تنخواہیں اور خوراک مقرر کی تھی وہ صرف وہ لوگ تھے جن سے کبھی نہ کبھی فوجی خدمت کی توقع ہو سکتی تھی، یا جنہوں نے پہلے کوئی نمایاں خدمت کی ہوئی تھی اور وہ ضعف اور بیماری کی وجہ سے خود اپنے لیے کچھ کما نہیں سکتے تھے۔ ان اقسام کے علاوہ وہ کبھی اور قسم کی فیاضی کو روا نہیں رکھتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ جب کسی شخص کو ظاہر میں خوشحال دیکھتے تو دریافت فرماتے کہ یہ کوئی پیشہ بھی کرتا ہے، اور جب لوگ کہتے کہ نہیں تو فرماتے کہ یہ شخص میری آنکھ سے گر گیا۔ ان کا مقولہ تھا کہ ذلیل پیشہ بھی لوگوں سے سوال کرنے کی بنسبت اچھا ہے۔ مفت خوری کا موقع تو زیادہ تر علماء و صوفیاء کو ملتا ہے۔ ان کے زمانے تک صوفیاء تو پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن علماء کو انہوں نے اعلانیہ مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں پر اپنا بار نہ ڈالو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ زندگی میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ ان کو ہمیشہ بڑے اہم امور سے سابقہ رہتا تھا، تاہم نہایت چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ خود انجام دے لیتے تھے اور اس کے لیے ان کو وقت اور فرصت کی تنگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان میں ایسے کام بھی ہوتے تھے جن کا اختیار کرنا بظاہر شان خلافت کے خلاف تھا، لیکن ان کو کسی کام سے عار نہ تھا۔ روزینہ داروں کے جو روزینے مقرر تھے اکثر خود جا کر تقسیم کرتے تھے۔ قدید اور اسفان مدینہ سے کئی منزل کے فاصلے پر 2 قصبے ہیں جہاں قبیلہ خزاع کے لوگ آباد تھے۔ ان دونوں مقاموں میں خود تشریف لے جاتے تھے۔ روزینہ داروں کا دفتر ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ان کو دیکھ کر چھوٹے بڑے سب کے سب گھروں سے نکل آتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے جاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دارالصدقہ میں جاتے اور ایک ایک اونٹ کے پاس کھڑے ہو کر ان کے دانت گنتے اور ان کا حلیہ قلم بند کرتے۔ طبری نے ابو حذیفہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جاتے اور عورتوں سے کہتے کہ تم کو کچھ بازار سے منگوانا ہو تو میں لا دوں۔ وہ لونڈیاں ساتھ کر دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود چیزیں خریدتے اور ان کے حوالے کرتے۔ مقام جنگ سے قاصد آتا اور اہل فوج کے خطوط لاتا تو خود ان کے گھروں میں پہنچا آتے تھے اور کہتے کہ فلاں تاریخ تک قاصد واپس جائے گا، جواب لکھوا رکھو تاکہ اس وقت روانہ ہو جائے۔ کاغذ، قلم اور دوات خود مہیا کر دیتے
اور جس گھر میں کوئی حرف شناس نہ ہوتا خود چوکھٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور گھر والے جو لکھواتے لکھتے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انسانی فطرت، ضرورت اور خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے فوجیوں، مجاہدوں اور سرکاری کاموں میں گھروں سے دور رہنے والوں کو 4 ماہ بعد گھر آنے اور اپنے گھر والوں کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے چھٹی دینے کا رواج ڈالا۔ ان کی سب سے زیادہ توجہ اس بات پر مبذول رہتی تھی کہ رعایا کی کوئی شکایت ان تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ یہ معمول بنا رکھا تھا کہ ہر نماز کے بعد صحن مسجد میں بیٹھ جاتے اور جس کو جو ان سے کہنا سننا ہوتا کہتا، کوئی نہ ہوتا تو تھوڑی دیر انتظار کر کے اٹھ جاتے۔ راتوں کو دورہ کیا کرتے، سفر میں راہ چلتوں سے حالات پوچھتے، بیرونی اضلاع سے جو سرکاری قاصد آتے ان سے ہر قسم کی پرسش خود کرتے۔ ایک عمدہ طریقہ دریافت حالات کا یہ تھا کہ تمام اضلاع سے ہر سال سفارتیں آتیں اور وہ ان مقامات کے متعلق ہر قسم کی ضروری باتیں پیش کرتے۔ اس سفارت کو وفد کہتے تھے اور یہ عرب کا قدیم دستور تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس سے وہ کام لیا جو آج کل جمہوری سلطنتوں میں رعایا کے قائم مقام ممبر انجام دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمال رعایا کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر شخص مجھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس بنا پر ارادہ کیا تھا کہ شام، جزیرہ، کوفہ اور بصرہ کا دورہ کریں اور ہر جگہ 2 مہینے ٹھہریں، لیکن موت نے فرصت نہ دی۔ تاہم آخری دفعہ جب شام کا سفر کیا تو ایک ضلع میں ٹھہر کر لوگوں کی شکایتیں سنی اور داد رسی کی۔ اس سفر میں ایک پر عبرت واقعہ پیش آیا۔ دارالخلافہ کو واپس آ رہے تھے کہ راہ میں ایک خیمہ دیکھا۔ سواری سے اتر کر خیمہ کے قریب گئے، ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس سے پوچھا، عمر کا کچھ حال معلوم ہوا؟ اس نے کہا، ہاں، شام سے روانہ ہو چکا، لیکن اللہ اس کو غارت کرے، آج تک مجھ کو اس کے ہاں سے ایک ہبہ بھی نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اتنی دور کا حال عمر کو کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے؟ بولی کہ اس کو رعایا کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت رکت ہوئی اور بے اختیار رو پڑے۔ ایک دفعہ ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیا اور شہر کے باہر اترا۔ اس کی خبر گیری اور حفاظت کے لیے خود تشریف لے گئے۔ پہرا دیتے پھرتے تھے کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آئی۔ ادھر متوجہ ہوئے تو دیکھا ایک شیر خوار بچہ ماں کی گود میں رو رہا تھا۔ ماں کو تاکید کی کہ بچے کو بہلائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ادھر سے گزر ہوا تو بچے کو روتا پایا۔ غیظ میں آ کر فرمایا کہ تو بڑی بے رحم ماں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو اصل حقیقت معلوم نہیں۔ بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ بچے جب تک ماں کا دودھ نہ چھوڑیں بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ میں اس غرض سے اس کا دودھ چھڑاتی ہوں اور یہ اس وجہ سے روتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رکت طاری ہوئی اور کہا کہ ہائے عمر، تم نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا۔ اسی دن سے منادی کرا دی کہ بچے جس دن سے پیدا ہوں اسی تاریخ سے ان کے روزینے مقرر کر دیے جائیں۔ اسلم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کے لیے نکلے۔ مدینہ سے 3 میل پر سرار نامی ایک مقام ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کر حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے کہا کہ کئی وقتوں سے بچوں کو کھانا نہیں ملا، ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے، مدینہ میں آ کر بیت المال سے آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں لی اور اسلم سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا کہ میں لیے چلتا ہوں۔ فرمایا، ہاں، لیکن قیامت کے روز میرا بار تم نہیں اٹھاؤ گے۔ غرض سب چیزیں خود اٹھا کر لائے اور عورت کے آگے رکھ دیں۔ اس نے آٹا گوندا، ہانڈی چڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود چولہا پھونکتے جاتے تھے۔ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں کو دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت نے کہا، خدا تم کو جزائے خیر دے، سچ یہ ہے کہ امیر المومنین ہونے کے قابل تم ہو نہ کہ عمر۔
ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک بدو اپنے خیمہ سے باہر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ پاس جا کر بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کیں۔ دفعتاً خیمہ سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون روتا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر پر آئے اور اپنی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا۔ بدو سے اجازت لے کر ام کلثوم کو خیمہ میں بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ پیدا ہوا۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکارا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو مبارکباد دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر بدو چونک پڑا اور مؤدب ہو کر بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، گھبراؤ نہیں، کل میرے پاس آنا، میں اس بچے کی تنخواہ مقرر کر دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو میرے مکان پر آئے۔ میں نے کہا آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ فرمایا کہ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہر سے باہر ایک قافلہ اترا ہے، لوگ تھکے ماندے ہوں گے، آؤ ہم تم چل کر پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں اصحاب گئے اور رات بھر پہرا دیتے رہے۔ جس سال عرب میں قحط پڑا ان کی عجیب حالت ہوئی۔ جب تک قحط رہا گوشت، گھی، مچھلی وغیرہ لذیذ چیز نہ کھائی۔ نہایت خضوع سے دعائیں مانگتے تھے، اے خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو میری شامت اعمال سے تباہ نہ کرنا۔ ان کے غلام اسلم کا بیان ہے کہ قحط کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو فکر و تردد رہتا تھا اس سے قیاس کیا جاتا تھا کہ اگر قحط ختم نہ ہوا تو وہ اسی غم میں تباہ ہو جائیں گے۔ قحط کا جو انتظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا وہ اس ویڈیو میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو ان کے پاس آیا اور یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے عمر، لطف اگر ہے تو جنت کا ہے، میری لڑکیوں کو کپڑے پہنا، خدا کی قسم تجھ کو یہ کرنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور میں تمہارا کہنا نہ کروں تو کیا ہوگا؟ بدو نے کہا تجھ سے قیامت کے روز میری نسبت سوال ہوگا اور تو ہکا بکا رہ جائے گا، پھر یا دوزخ کی طرف یا بہشت کی طرف جانا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ غلام سے کہا کہ میرا یہ کرتا اس کو دے، اس وقت اس کے سوا اور کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ سعید بن یربو ایک صحابی تھے جن کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ جمعہ میں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس آدمی نہیں کہ مجھ کو راستہ بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی مقرر کیا جو ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، پاس جا کر کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ جنگ موتا میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رکت طاری ہوئی، اس کے برابر بیٹھ گئے اور رو رو کر کہنے لگے کہ افسوس تم کو وضو کون کراتا ہوگا، سر کون دھوتا ہوگا، کپڑے کون دھوتا ہوگا۔ پھر ایک نوکر مقرر کر دیا اور اس کے لیے تمام ضروری چیزیں خود مہیا کر دیں۔ یہ واقعہ اور اس قسم کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انفرادی اور اجتماعی سماجی خدمات کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان واقعات سے جہاں ان کی شخصیت اور کردار واضح ہوتا ہے، وہاں اسلامی حکومت کا فلاحی، اصلاحی اور عوامی ہونا بھی واضح ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ان رفاعی کاموں کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔